مرد مومن کی طبعیت میں عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں سخت لہجہ ہونا چاہیے، تاکہ کفر اس بات سے ڈرے کہ اگر مسلمانوں سے عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی بات کی گئی تو یہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ والا انداز ہونا چاہیے ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اور جہاں پہ بات نبی کی عزت کی آ جائے تو پھر ہمیں وہی روش رکھنی ہوگی صحابہ کی جو روش تھی۔ نبی رحمت کی عزت کے لیے صحابہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو جو نبی کی عزت کے لیے مر گیا بس پھر ایک دفعہ ہی مرنا ہے، پھر وہ زندہ ہی زندہ ہے، پھر وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ یار پہ جو ایک دفعہ مر جائے پھر نہیں وہ مرتا، پھر وہ مستقل حیات رہتا ہے، پھر وہ مستقل حیات رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی طبیعت جو ہے اس میں بیزار ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، اور بالخصوص اپنوں کی طرف سے۔ جب اپنے اس معاملے میں لچک پیدا کرتے ہیں تو پھر مزید معاملات بگڑتے ہیں۔ تو آئیے آج کچھ گفتگو اسی تناظر میں ہے۔ پہلے عقیدہ ختم نبوت کی آیت پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ کی طرف جاتے ہیں، پھر ایک دو آیات نبی رحمت کی عزت پہ پڑھتے ہیں، پھر آخر میں نتیجہ دیں گے کہ اگر نبی کی عزت پہ حملہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بس اسی تناظر میں ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو 33 نمبر سورہ کی 40 نمبر آیت میں رکھا۔ 40 میں 4 ہے، 40 میں یہ 4 یہ بتا رہا ہے کہ وہ چاروں کے چاروں ہی عقیدہ ختم نبوت کے مجاہد تھے، اور عقیدہ ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے، اور ہے جی۔ تو آج کی یہ جو گفتگو ہے تھوڑی جاگ کے سننے والی ہے، اور اسے دل میں جگہ دیجئے گا، اور اسے صرف سننا لیجئے گا، اس پہ عمل کیجئے گا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو کمپرومائز کرنے کی، اس عقیدے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں۔ ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، شروع یہاں سے ہو رہا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے۔ خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، آغاز میں ہی ادب رسالت کی ترغیب ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، گفتگو کے آغاز میں، آیت کے آغاز میں ہی ادب رسالت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہا، اس میں بڑی تفاسیر ہیں، بڑی آراء ہیں مفسرین کی، لیکن جو فقیر کے ذہن میں ایک خوبصورت رائے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ باپ کی عزت کرتے ہیں بسم اللہ، لیکن کبھی کبھی باپ کی عزت چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بہت آیات ہیں، متعدد مقامات پہ باپ کی عزت کا حکم ہے، اور حدیثیں تو بے شمار ہیں کہ باپ کی عزت کرو، بے شمار احادیث ہیں، لیکن کبھی کبھی بندے باپ کی عزت کرنا بالکل، بولے میرے ساتھ بے فکر ہو کے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اسے مضبوطی سے بیان کر رہا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کبھی کبھی تم باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہو، یہ میرا رسول ہے، اس کی عزت نہیں چھوڑنی، یہ میرا رسول ہے، اس کی عزت نہیں چھوڑنی، اور یہ رسول ہے، اور یہ بس رسول ہے۔ میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں، وما محمد، وا اور ما نہیں، محمد محمد، اور نہیں محمد الا رسول، بس رسول۔ غور نہیں کیا آپ نے، میں پھر ترجمہ دیتا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، وما محمد، وا اور ما نہیں، محمد محمد، اور نہیں محمد الا مگر، رسول بس رسول۔ سویا ہو تب بھی رسول ہے، جاگ رہا ہو تب بھی رسول ہے، مکے کی گلیوں میں ہو تب بھی رسول ہے، مدینے میں آ جائے تب بھی رسول ہے،
آسمانوں کی طرف آ جائے تب بھی رسول ہے، زہرا کے آنے پہ کھڑا ہو جائے تب بھی رسول ہے، حسنین کو کندھوں پہ اٹھا لے تب بھی رسول ہے، علی کو اپنی جان کہے تب بھی رسول ہے، یہ ہر وقت رسول ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ختم نہیں ہے، یہ مستقل رسول ہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ما کان محمد ابا بسم اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے خبردار انہیں اپنے باپ کی طرح عزت نہ دینا، یہ میرا رسول ہے۔ تم اپنے باپ کی عزت چھوڑ دیتے ہو، اس کی عزت نہیں چھوڑنی، یہ میرا رسول ہے، اس کی عزت نہیں چھوڑنی، یہ میرا رسول ہے۔ بس آج 2-4 جملے اور کچھ آیات عزت رسول پہ پڑھنی ہے، تاکہ وہ جو ہمارے ایمانی کیفیت کو چھیڑا گیا ہے، عقیدہ ختم نبوت میں جو قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں جو مسلمانوں کے اہل ایمان کے دل دکھے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے وہ قوت تو ہم نہیں کہ ہاتھ سے جا کے منع کریں انہیں، وہ قوت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہم زبان سے منع ضرور کریں گے۔ وہ جو دل سے منع کرنا ہے وہ کمزور ایمان ہے، ہم اپنی زبان کو حرکت ضرور دیں گے، بے شک یہ پیغام چلا جائے تو پوری دنیا تک چلا جائے۔ There is not any sort of compromise in case of عقیدہ ختم نبوت and the respect of رسول۔ نبی کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کا کمپرومائز بے فکر ہو کے بولیں، کسی قسم کی لچک کوئی بات نہیں، جان چلی جائے جان انہی کی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وجود تیرا ہے اس میں جان محمد کی ہے۔ تب تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک یہ تسلیم نہ کرے کہ میری جان رسول اللہ کی ہے، میری جان۔ دیکھیں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے اپنے وجود پہ ظلم کرو گے، اپنی مرضی سے اپنے وجود کو کاٹو گے تو یہ ظلم ہوگا۔ انک علیک لجسدک الحق، نبی فرماتے ہیں تیرے جسم پہ تیرا حق ہے۔ اگر تم نے خود اپنے جسم کو کاٹا اور خود اسے مارنا چاہا، خودکشی ہوگی، اور خودکشی ماشاءاللہ سلامت رہیں، میں یہی آپ کی زبانوں سے سننا چاہتا تھا اور آپ نے فوراً جواب دیا، خودکشی حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی جان پہ اگر خود اسے مارنا چاہا تو یہ حرام ہے۔ اگر رسول کے کہنے پہ گردن کٹ جائے، بھائی بولو تو صحیح نا، اگر نبی کے کہنے پہ گردن کٹ جائے تو پھر یہ حیات ہے اور شہید زندہ ہے۔ اچھا ویسے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھ کے سوچنا، جس کے حکم پہ کٹنے والی گردن وہ بندہ زندہ ہے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے۔ اور بھائی کسی کے حکم پہ اگر یہ گردن کٹ جائے تو یہ زندہ ہے، تو جس کے حکم پہ کٹی ہے، بھائی بولو تو صحیح، جسے سمجھ آ رہی ہے۔ نبی کیسے مر سکتا ہے؟ تو پھر ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی کی محبت میں مرنے والے زندہ ہیں۔ بھائی غور ہے بات کی طرف؟ تو میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ دس از ویری کریٹیکل ٹائپ آف ڈسکشن جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کئیوں کو پریشانی لگے گی تو لگے، ہم تو چاہتے ہیں بندے پریشان ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار یہ میرا رسول ہے اور اسے اپنے باپ نہ سمجھو، یہ میرا رسول ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، البتہ یہ میرا رسول ہے۔ اور ہاں ایسی ہی آپ کو ایسا ہی منہج خدا کے لیے بھی نظر آئے گا۔ سورہ زخرف میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، خبردار اللہ کا بھی کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا باپ نہیں، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں محمد اس کا پجاری ہوتا۔ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کسی کا باپ۔ اب ذرا دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے گا، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں، دوسری آیت میں جو سورہ زخرف بھی پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے میں کسی کا باپ نہیں۔ ایک آیت میں کہا محمد کسی کے باپ نہیں، دوسری آیت میں کہا میں کسی کا باپ نہیں۔ مولا کیوں؟ اور فرمایا ہم نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ ہماری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، نبی کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ غور ہے جی بات کی طرف؟ میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے، تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ لو جی سنیے گا، سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ جواباً کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں،
ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم کہہ رہے ہیں فساد نہ کرو، تو جواباً ہمیں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یہ فسادی ہیں، یہ اصلاح والے نہیں ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین پہ فساد کر رہے ہیں. الا انہم ہم المفسدون، الا انہم ہم المفسدین، یہ فساد کر رہے ہیں. الا انہم ہم المفسدین، یہ فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا یہ انداز زمین پہ فساد کرے گا. یہ جو کر رہے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کا انداز باعث فساد ہوگا. یہ اصلاح نہیں ہوگی، ایسے فساد ہوگا. اچھا ذرا رکیے گا. اللہ جو فسادی ہے، ارشاد ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ. اللہ فرماتا ہے جس نے میری زمین پہ فساد کیا اس پہ میری لعنت ہے، اس پہ میری لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جہنم میں ٹھکانا ہے جس نے میری زمین پہ فساد کیا، لعنتی ہے. اچھا رکیے گا، سورہ بقرہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون. جتنی مرضی انویسٹمنٹ کرے، جس نے میری زمین پہ فساد کیا خسارہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جس نے زمین پہ فساد کیا خسارہ ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اب آؤ سورہ بقرہ کی طرف. اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فرماتا ہے میں فساد پسند ہی نہیں کرتا، میں فساد پسند ہی نہیں کرتا. پھر آؤ سورہ یونس کی طرف. اچھا سورہ قصص کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، نہ مجھے فساد پسند ہے نہ مجھے فسادی پسند ہے، نہ مجھے فساد پسند ہے اور نہ ہی مجھے فسادی پسند ہے، نہ مجھے فساد پسند ہے اور نہ ہی مجھے فسادی پسند ہے. اچھا بھائی فساد ہوا کیسے؟ اب آئیے سورہ اعراف کی طرف، بس آ جائیں قریب آ جائیں. سورہ اعراف ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، ہم نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بہا، انہوں نے موسیٰ کی توہین کی. فظلموا بہا، انہوں نے نبی کی توہین کی. فظلموا بہا، انہوں نے موسیٰ کی تعلیمات سے انحراف کیا. فظلموا بہا، انہوں نے حضرت موسیٰ کی ماننے سے انکار کیا. فظلموا بہا، انہوں نے نبی کی گستاخی کی. مولا پھر اللہ فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، نبی کی گستاخی زمین پہ فساد ہے. نبی کی گستاخی، بے فکر ہو کے بولیں، نبی کی گستاخی زمین پہ فساد ہے. اب غور کرو، اگر موسیٰ نبی کی گستاخی زمین پہ فساد ہے، غور ہے میرے دوستوں کا؟ بھئی اگر حضرت موسیٰ کی گستاخی کی جائے تو زمین پہ فساد ہے اور وہ فساد کرنے والا فسادی ہے، تو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو چھیڑنے والا بڑا فسادی ہے. حضور کی ختم نبوت کو چھیڑنے والا بڑا فسادی ہے، اور اس نے نبی کی عزت پہ حملہ کیا ہے. اور جو نبی کی عزت پہ حملہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں قرآن سے 2-4 آیتیں نبی کی عزت پہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہیں. میں 2-4 آیتیں نبی کی عزت پہ پڑھ رہا ہوں. چلو سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے من کان یرید العزت، جس بندے کو طلب ہو عزت کی. من کان یرید العزت، جس کا دل کرے مجھے عزت ملے. سنیں فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. ساری عزتیں، جدا دل کرے کہ منو زمین تے عزت ملے، بی الرٹ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں. عزتیں، ساری عزتوں کا مالک ماشاءاللہ، جیتے رہیں. اچھا ٹھہریے گا، سورہ صافات پڑھتے ہیں. 37 نمبر سورہ ہے. اللہ کی عزت. اللہ فرماتا ہے سبحانہ ربی کا، سبحان ہے تیرا رب. سبحانہ ربی کا، اے میرا محمد تیرا رب سبحان ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں کوئی بات کر رہا ہوں. اللہ اپنی ذات کو مصطفیٰ کا رب کہہ رہا ہے.
نہیں، ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا. میں پھر عرض کرتا ہوں، سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے. انبیاء بھی یہی کہتے رہے اللہ تو ہمارا رب ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے. آنے والی قومیں بھی یہی کہیں گی اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان ربی کا، سنو مجھے اپنا رب کہنے والو، میں محمد کا رب ہوں. اوے مجھے اپنا رب کہنے والو، خوبصورتی ہے آیت میں. اور مجھے اپنا رب کہنے والوں، میں محمد کا رب ہوں. میں اس آیت کو اس طرح سمجھا لوں، ہم اللہ کو اپنا رب کہہ کے مان کرتے ہیں، اللہ اپنے آپ کو محمد کا رب کہہ کے مان کر رہا ہے. غور ہے باتوں کی طرف. سبحان ربی کا، مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں. رب العزتی، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے، جو عزت کا مالک ہے. ساری عزتیں ماشاءاللہ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. اچھا ٹھہریے گا، سورہ نساء کی طرف چلتے ہیں. یہ ذرا غور کیجئے گا اور تھوڑا جاگیے گا، اس میں تھوڑا جاگنا ہے. 139 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، یہودیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، نصارا کو اپنا دوست بناتے ہیں، قادیانی کو اپنا یار بناتے ہو. اور جو قادیانی کو اپنا یار بنائے، یہودی کو اپنا یار بنائے، نصرانی کو اپنا یار بنائے. اللہ فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، یبتغون عندہم العزت، وہ انہیں اپنا یار بنا کے نا اپنی عزت تلاش کرتے ہیں. قادیانی کو یار بنانے والو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے؟ نصارا کو اپنا یار بنانے والو، تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے؟ جب ڈکلیئر کر دیا کہ قادیانی کافر ہے، اور میں ایک عرض کروں، ایک ہے عام کافر، جو عام کافر ہے نا وہ صرف کافر ہے. یہ جو قادیانی ہے نا یہ غلیظ کافر ہے، پلیت ترین کافر ہے. عام کافر پلیت کافر ہے، یہ پلیت ترین کافر ہے. جو پلیت ترین کافر ہے آپ انہیں سپورٹ کر رہے ہو، آپ ان سے دوستیاں رکھنا چاہتے ہو، اور آپ ان سے دوستی اس لیے رکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں عزت ملے. خبردار، اللہ فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. مجھے بڑا ہی مزہ آیا آپ کے سبحان اللہ کا. یہ جو آپ نے اب سبحان اللہ کہا ہے نا، اس کا مجھے زیادہ مزہ آیا ہے، کیونکہ مجھے تسلی ہوئی ہے کہ بات کی سمجھ آ رہی ہے. قادیانی کو اپنا دوست بنانے والوں، تمہیں پتہ نہیں ان سے عزت نہیں ملے گی، ان سے عزت نہیں ملے گی. آپ سمجھتے ہو یہ آپ کی سپورٹ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، آپ کی جڑیں کاٹیں گے. غلیظ کافر ہے قادیانی. عزتیں اللہ کے لیے ہیں. اب جس کا دل کرے کہ میں عزت حاصل کروں، عزت ہے اللہ کے لیے، تو مولا تیری عزت، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جیدہ دل کرے میں اللہ دی عزت کرا، وہ محمد دی عزت کرے. کس طرح چل پڑے ہو تم؟ کون سی روش ہے یہ؟ کون سا رخ اختیار کر لیا ہے آپ نے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف کہنے کو رہا. مہربانی کرے، جہاں پہ نبی کی عزت کا مسئلہ آئے صحابہ کٹ جاتے تھے، جانیں پیش کر دیتے تھے. آپ انہیں سپورٹ کر رہے ہو. جب ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ کافر ہیں تو انہیں سپورٹ نہ کیا جائے، انہیں اجازت نہ دی جائے. عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور جس نے اللہ کی عزت کرنی ہے جیتے رہیں، عمر دراز ہو، سدا سلامت رہیں. اللہ کی عزت. اچھا یارا، میں نے رکنا نہیں کسی آیت پہ کیونکہ وقت قریب آ گیا. میں نے رکنا کسی آیت پہ نہیں ہے. میرے سامنے سورہ صاد آ رہی ہے 37 صافات 36. اللہ کی عزت، اللہ کی عزت، اللہ کی عزت. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین 38 نمبر سورہ جی آگے سامنے. ملائکہ مٹی سے بشر بنائیں پھر اسے سجائیں. ونفخت فیہ من روحی پھر اس میں اپنی روح پھونکیں. فقعوا لہ ساجدین تم سب سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا کوئی باقی نہ رہا. الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. قال یا ابلیس اللہ نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. مجھے رکنے کی ضرورت نہیں میرے دوست جاگ رہے ہیں. کس شے نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین کیا تو عالین میں سے ہے. میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو اسے سجدہ نہیں کر رہا کیا تو عالین میں سے ہے. تو اس نے جواب دیا قال انا خیر منہ میں کیسے سجدہ کروں میں اسے بہتر ہوں. خلقتنی من النار مجھے آگ سے بنایا وخلقتہ من طین اسے مٹی سے بنایا. قال فاخرج اللہ نے فرمایا دفع ہو جا نکل جا جنت سے منہا جنت سے. فانک رجیم تو لعنتی ہے رجیم ہے. وانک علیک لعنتی تم پہ میری لعنت ہے الی یوم الدین قیامت کے دن تک. اس نے اب جواب دیا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون ابلیس نے کہا میں چلا جاتا ہوں لیکن مہربانی کر مجھے ذرا قیامت تک زندگی دینا. قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں قیامت تک زندگی دی. اب جب اسے زندگی مل گئی نا اب یہ جنت سے نکلنے لگا ہے. اس نے نکلتے ہوئے ایک بات کہی قال فبعزتک اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. ہائے ہائے اس آیت تک لانے کے لیے میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں. اللہ مجھے تیری ہائے ہائے اللہ مجھے تیری اللہ مجھے تیری نہیں ہاں جی بات تو یہ ہے جو سمجھانی ہے. تیری قسم نہیں مجھے تیری عزت کی قسم ہے. اب میری طرف دیکھنا تو مسئلے کی سمجھ آئے گی. یہ دا مطلب ہے شیطان نو بھی پتہ ہے او دی بھی کوئی عزت ہے. آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اب میں وہ آیت پڑھ کے میں برملا کہہ لوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللہ کی عزت کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ اللہ کی عزت ہے. انہوں نے اللہ کی عزت پہ حملہ کیا ہے رسول پہ نہیں کیا. خدا کی عزت پہ حملہ ہے. تو جس نے خدا کی عزت نہیں کی اس کا اسلامی جمہوریہ میں کام کیا ہے. بھائی بولو تو صحیح نہ یارا. میں بتا رہا ہوں کہ ہم ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتے پیغام دے سکتے ہیں. نبی اگر اس ملک کو چلانا ہے اور اس ملک میں رہنا ہے نبی کی عزت کرو. نبی کی عزت کرو. جہاں پہ نبی کی عزت نہیں ہے وہاں پہ فساد ہے. میں گزارش کر چکا ہوں جہاں پہ نبی کی ٹھہرو یارا میں 2-4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ مائدہ میرے سامنے آئی ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر جس نے انکار کیا بالایمانی ایمان کا جس نے ایمان کا انکار کیا فقد حبط عملہ اللہ فرماندہ ہے اس کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے. حبط ضبط نہیں حبط. اچھا اب یہ حبط کیا ہے اور ضبط کیا ہے میں ذرا یہ سمجھا لوں پھر آیت کی طرف آتا ہوں. ضبط کہتے ہیں کہ اگر آپ کی چوری ہو گئی اللہ محفوظ رکھے آپ کو آپ کی ہو گئی چوری چور پکڑا گیا تو سارا مال ضبط ہو گیا. سارا مال ضبط ہو گیا اور مال کے مالکوں کو وہ مال مل جائے گا. اسے کہتے ہیں ضبط. اسے کیا کہتے ہیں پھر بولو ضبط. حبط کہتے ہیں چور پکڑے گئے ان کے پاس نارکوٹکس تھا شراب تھی یا کوئی افیون وغیرہ تھی تو اس کا کیا کریں گے شاباش وہ کسی کو واپس اس کو وہیں پہ ساڑ دیں گے جلا دیں گے. اسے کہتے ہیں حبط. اسے کیا کہتے ہیں حبط. اللہ فرماتا ہے من یکفر بالایمان جس نے ایمان کا انکار کیا فقد حبط اعمالہ اس کے اعمال نمازیں روزے حج زکاتیں جب ایمان کا ہی انکار کر دیا
تو پھر ہم انہیں جلا دیں گے. اب سوال پیدا ہوتے ہیں ایمان کیا ہے؟ میں جلدی سے ایک آیت پڑھوں. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اپنے دل میں محمد کو رکھنا ایمان ہے. بس میں نے ترجمہ کر دیا, اگر سمجھ آ گیا. دل میں نبی کو رکھنا ایمان ہے. اب اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اگر نبی کی گستاخی کی, جتنی مرضی نمازیں پڑھ, جتنی مرضی حج کر, جتنی مرضی زکاتیں دے, جتنی مرضی صدقے کر, اگر دل میں محمد کی عزت نہیں, نمازیں جلا دی جائیں گی, حج جلا دیے جائیں گے, زکاتیں جلا دی جائیں گی. ہاں اگر ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی کرے گا, دل میں محمد ہے, وہ چمکا دیے جائیں گے. یہ بات ہے اصل. اچھا ٹھہرے, مجھے اس میں بھی آیت یاد آ رہی ہے. سورہ شورا کی طرف چلتے ہیں. 42 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر دل میں نبی اور نبی کی آل کی محبت ہے, بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں, روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں. اگر دل میں نبی اور نبی کی آل کی محبت ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اب تو ایک ٹوٹی پھوٹی نیکی کرے گا, ہم اسے حسین کر دیں گے. ہم حسنا. تیرے پاس مال نہیں ہے, تیرے پاس دولت نہیں ہے, تیرے پاس غربت ہے, تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم یہ دیکھیں گے تیرے دل میں محمد ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تیرے دل میں مصطفیٰ ہے. اگر تیرے پاس دولت ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, کوٹھیاں ہیں, منصب ہے, وزارت ہے, تو چیف جسٹس ہے, تو کچھ بھی ہے, اگر تیرے دل میں محمد نہیں, تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں, تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن اگر تیرے دل میں محمد ہے, تو ریڑھی چلاتا ہے, تو سبزی بیچتا ہے, تو فیکٹری میں کام کرتا ہے, تیرا چھوٹا سا کاروبار ہے, تیرے دل میں محمد ہے, ان اللہ غفور شکور. اللہ فرماتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. واللہ ان اللہ غفور شکور. اوے دل میں محمد کو رکھنے والے, اللہ تیرا مشکور ہے, بندہ نہیں. کسی بندے نے شکریہ نہیں کہا, نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بندے نے شکریہ نہیں کہا. جس کے دل میں نبی کی عزت ہے, اللہ کہہ رہا ہے تیرا شکریہ. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا. ان اللہ غفور شکور. صرف شکور نہیں, ان اللہ غفور. دل میں نبی کی عزت ہے, جا ہم نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کوئی. گزارش یہ کر رہا ہوں, حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا. تکلیف ہوئی ہے بڑی, نبی کی عزت پہ حملہ کر دیا. میں نا 2-4 آیتیں نبی کی عزت میں پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی ایک لفظ ہے, پہلے میں لفظ سمجھا لوں, پھر میں وہ آیتیں پڑھوں گا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک لفظ ہے طاغوت. کیا لفظ ہے؟ یہ تو سے ہے, طاغوت. تا نہیں ہے, تو ہے. طاغوت. یہ لفظ ہے طاغوت. طاغوت کا پتہ کیا معنی ہے؟ طاغوت کا معنی ہوتا ہے, میں آج کل کے دور کے مطابق اس کا معنی بتاؤں گا. طاغوت کہتے ہیں ایسی حکومت, ایسا حکمران جو ڈائریکٹ اللہ اور اس کی رسول کی عزت پہ حملے کرے, وہ ہے طاغوت. وہ کیا ہے؟ طاغوت. سارے بولو, وہ کیا ہے؟ مجھے معاف کر دینا, سخت لفظ ہے. اس وقت آپ کی حکومت طاغوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہے نبی کی عزت کا, اندھے ہو چکے ہیں. یہودیت کی چمک اور دھمک نے انہیں اندھا کر دیا ہوا ہے.
میرے جوان بچوں جاگ کے رہنا، آنے والا دور سخت ہے اور آپ کی آزمائش بڑھ چکی ہے، آپ کو خریدا بھی جائے گا، خریدیں گے بندے آپ کو، دیکھ لینا فقیر کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی، بندے خریدیں گے آپ کو، کیونکہ جس طرح یہ سپورٹ کر رہے ہیں نا، اگلا سٹیپ یہی ہے ان کا، خریدیں گے آپ کو، آپ کے ایمان کے سودے ہوں گے۔ کیوں؟ طاغوتی بیٹھے ہوئے اس وقت، یہ طاغوتی ہیں، انہیں نہ نبی کی عزت کا پتا نہ نبی کے خدا کی عزت کا پتا، یہ طاغوتی حکومتیں ہیں۔ اب آؤ سورہ نحل، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول اسی لیے بھیجا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ لوگوں کو، بندوں کو یہ نبی اللہ کی طرف لے کے آئے، طاغوت سے بچائے۔ کس سے بچائے؟ طاغوت، یہ ہے وہ طاغوت، اپنے دور کا فرعون طاغوت تھا۔ اچھا ٹھہرو، میرے سامنے آیت آ رہی ہے، ٹھہرو، سورہ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، رکیے گا، سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، اولیاء، اچھا جی یہ چلے سورہ بقرہ، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اے دین بڑا حلیم ہے۔ دیکھیں اب دین پڑھتے ہوئے میری بھی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے، دین صحیح سمجھ آئے گا تمہیں فرید کے در سے، دین صحیح سمجھ آئے گا تمہیں معین الدین کے در سے، وہاں پہ لہجے سخت نہیں ہیں، اور یارہ میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہا ہے، وہاں پہ لہجے سخت نہیں ہیں، اور وہاں پہ بندوں کو بھگایا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے۔ حضرت آپ میرا ساتھ دیں گے اس معاملے میں، ہم نے بندے بھگا دیے ہوئے ہیں، ہم نے بہت بندے بھگا دیے ہوئے ہیں، مہربانی کریں، اب بہت وقت گزر چکا ہے، وی ہیو ٹو چینج آور سیلف، ہمیں اب اپنے انداز بدلنے پڑیں گے تاکہ لوگ قریب آئیں، ہم نے بندے بھگا دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی والا نہیں ہے، دین میں حلم ہے۔ اچھا دین کس نے بتایا؟ حضور نے، بھائی حضور نے، کیا ہو گیا؟ دین کس نے بتایا؟ سخت تھے، جواب دو پھر مجھے، مولا کیسے تھے؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ان جیسا اخلاق ہی کسی کا نہیں، ان جیسا اخلاق ہی کسی کا نہیں، نبی جیسا اخلاق ہے کسی کا؟ بولو۔ اچھا اتنے بڑے اخلاق کا مالک کہے الحسین منی، بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھا، اتنے بڑے اخلاق کا مالک کہے الحسین منی، ایدہ مطلب ہے حسین جے اخلاق بھی کسی دا نہیں، بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ او بابا جی دین تو یہ ہے، میں بتاؤں دین کیا ہے؟ دین تو یہ ہے اوتھے ٹوٹیاں تے بیٹھا بابا وضو پہ کر دے تے سارا ہی وضو غلط ہے، تے اندر بیٹھے محراب تے وچ بیٹھے حضرت حسین دی نظر پہ گئی، دعا کرو نظر پہ جائے، لجپالاں دی نظر پہ گئی کہ مرید ساڈے نانے دا ہے تے وضو سارا ہی غلط ہے، ہن اوتھوں کھلو کے اج دا مولوی ہوندا تے ایتھوں آواز ماردا او بابا او تینوں وضو نہیں کرنا ہوندا، او قبر ہی لتاں نے تیریاں، نہیں آج کا مولوی نہیں تھا، علی کا لال تھا، یہ ہے دین، لا اکراہ فی الدین، سخت نہیں، جبر نہیں۔ حضرت حسین نے بڑے بھائی حسن کی طرف دیکھا، مرید ہمارے نانے کا ہے، وضو ناقص ہے، ذرا آئیے اسے وضو نہ سکھا دے، دونوں بھائی اٹھ کے پاس پانی کے چلے گئے۔ اب بابے سے کچھ نہیں کہا، دین نرم ہے، بابے سے تو نہیں نہ کہنا، اور ساریاں پڑیاں ضائع ہو جان گیا اگر اے ٹوٹ گیا تھے، بابے نو کچھ نہیں کیا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے فرماتا ہے بھائی میں وضو کرنے لگا ہوں، ذرا آپ دیکھیے، ہن حسن دا وضو،
وہ تو غلط نہیں نہ ہو سکتا. اچھا بھائی, بڑے بھائی نے وضو کیا, چھوٹے بھائی نے دیکھا وضو مکمل ہو گیا. حضرت حسین فرماتے ہیں بھائی اب میں کرنے لگا ہوں, آپ دیکھیے. بابے نے اپنا وضو چھڈیا, سوچیا شہزادے کی پہ کر دینے, اپنا وضو چھڑ کے شہزادے ول ویکھنا شروع کر دیتا. ہن جب تیسری دفعہ امام حسن نے وضو کیا نا حسین کے بعد, جب تیسری دفعہ امام حسن نے وضو کیا, بابے کو سمجھ آ گئی میرا تو سارا وضو غلط ہے. بابا کھڑا ہو گیا, رہا نہ گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے واہ سیدو صدقے جاواں, وضو بھی سکھا چھڈیا جے, دل بھی نہیں جے توڑیا. یہ ہے دین, یہ دین ہے میرے صاحبو. اللہ کرے ہمیں دین پہنچانا آ جائے. دین کے ٹھیکیدار سخت ہو چکے ہیں, سخت ہو چکے ہیں دین کے ٹھیکیدار. اظہار نفرت ہے, قدورتے ہیں, نفرتے ہیں, بندوں کو قریب نہیں کرنا چاہتے. اور قریب کرو تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں, دور نہ کرو, قریب کرو. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. آگے اس پہ باقاعدہ میں کبھی عرض کروں گا, میں اس پہ باقاعدہ الحسین و منی پہ باقاعدہ عرض کروں گا, آج نہیں, اس پہ باقاعدہ عرض کروں گا. قد تبین الرشد, اللہ فرماتا ہے اب ہدایت واضح ہے, من الغی, گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت, اب اگر کسی نے طاغوت کا انکار کیا, ویؤمن باللہ, وہی مومن ہے. طاغوت کا انکار ایمان ہے. میں سمجھا نہیں سکا, ٹھہرو, میں نے پہلے عرض کیا طاغوت کی تعریف میں نے عرض کی ہے. طاغوت کیا ہے میں بتا چکا. یہ جو ایسی حکومت, ایسی ریاست, ایسی قوت جو ڈائریکٹ نبی کی عزت پہ حملہ کرے, طاغوت ہے. نبی کی عزت کو چھیڑا گیا ہے یار. میں پہلے عرض کر رہا ہوں, میں نے بیٹھتے عرض کیا ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے, نہیں لڑ سکتے یار, ہم جنگ نہیں کر سکتے, ہم نکل نہیں سکتے. اگر میدان جنگ سامنے ہو, طاغوتی سامنے ہو, ہم کبھی باز نہ آئیں. نکل پڑیں گے میرے جوان, مجھے پتا ہے, لیکن ہم کمزور ہیں, کیونکہ اب جنگ تلوار والی نہیں ہے, اب ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. اب جنگ اس طرح کی نہیں جس میں ہم ماہر نہیں ہیں, لیکن ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں یہ بے غیرت طاغوتی ہیں, کہہ سکتے ہیں ہم, کیوں نہیں ہم کہیں گے. جس نے نبی کی عزت پہ حملہ کیا وہ طاغوتی ہے, جس نے کل نبی کی عزت پہ حملہ کیا تھا وہ کل طاغوتی تھا, اور جس نے آج حملہ کیا وہ آج طاغوتی ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار, تیرا ایمان کامل نہیں ہے اگر طاغوت کا انکار نہیں کیا, تیرا ایمان ناقص ہے. طاغوت کا انکار کر. اسی آیت کے آگے اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے مومنوں کا. اللہ ولی ہے, بس میں یہ آیت ختم, گفتگو ختم. اللہ ولی ہے مومنوں کا. مولا تو کیسا ولی ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور, ولی دا کم یہ ہوندا ہے گناہگار نو نیرے وچوں کڈے تے نور ول لے جائے. اللہ ولی ہے مومنوں کا, اور ولی کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ وہ مومن کو اندھیرے سے نکالے, روشنی کی طرف لے جائے. لیکن والذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, اولیاءہم الطاغوت, وہ طاغوت کے دوست ہیں. جس نے کفر کیا وہ طاغوت کے یار ہیں. جس نے کفر کیا, دو ہی باتیں ہیں, ایمان یا کفر, یا ایمان ہے یا کفر ہے. اگر کفر ہے ایمان نہیں, تو اگر ایمان ہے ایک چیز رکھنی پڑے گی, طاغوت رکھ لو کافر ہو, طاغوت رکھ لو کافر ہو, طاغوت کو چھوڑو گے تو مومن ہو. اللہ فرماتا ہے اولیاءہم الطاغوت, طاغوت اس کا دوست ہے. اب اگر طاغوت کو دوست رکھا, یخرجونہم من النورمات, تو پھر وہ تمہیں نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے کے جائے گا. اولئک اصحاب النار, یہ دوزخی ہیں, یہ جو طاغوتی ہیں. پڑھ لو آیت پڑھ لو, یہ کون ہیں؟ ہم فیہا خالدون. ترجمہ کرو تو سارے نو آمدہ ہے. ہم دوزخ میں, فیہا وہ, ہم وہ, فیہا دوزخ میں, خالدون کرو, سارے کرو, پھر کرو, پھر کرو, ایک باری پھر کرو. کون کتھے, کیا ہوگا انہیں؟ اچھا, دوزخی ہمیشہ رہیں گے. یہ دا مطلب ہے جس دل وچ یار نہیں وہ ہمیشہ رہے گا. غور ہی نہیں کیا میرے دوستوں نے, جس کے دل میں یار نہیں اگر وہ ہمیشہ رہے گا تو جس دل میں یار ہو.
اللہ فرماتے ہیں یہ طاغوتی قوتیں ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آئیے بس آ جائیں, بس مجھے 2 منٹ اور دے دیں. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. یہ جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے نا, یہ طاغوت والی جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے یہ خالدون, وہیں پہ آگے ایک شخصیت ہے جس نے طاغوت کا مقابلہ سینہ تان کے کیا ہے. میرا دل ہے میں وہ شخصیت پڑھ لوں اگر سبحان اللہ کہہ لوں. جہاں پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے وہیں پہ ایک شخصیت ہے جس نے طاغوت کا مقابلہ کیا ہے. اچھا اسی قرآن کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ یہ گل کر کے اللہ فرماتا ہے الم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تو نے وہ بندہ نہیں دیکھا جو ابراہیم سے میرے مقابلے میں جھگڑتا تھا؟ کیا تو نے وہ بندہ نہیں دیکھا؟ الم تارا, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الا اسے, الذی وہ جو حاجہ جھگڑا کیا کرتا تھا ابراہیم ابراہیم سے فی ربی رب کے بارے میں. اور تمہیں وہ بندہ یاد نہیں؟ اور میں تمہیں بتاؤں طاغوت کیا ہے, تمہیں وہ بندہ یاد نہیں جو ابراہیم سے میرے بارے میں جھگڑتا تھا؟ ان آتاہو اللہ الملکہ, اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے وزارت دی تھی. تھا طاغوت, ہم نے اسے وزارت دی تھی لیکن تھا. ایک باری پھر پڑھے جی قرآن, ہم نے اسے وزارت دی تھی, ملکہ بادشاہی دی تھی, بادشاہ تھا, ہم نے دی تھی بادشاہی. اور جب بادشاہی ہم دے رہے ہیں ہماری تو حیا کرو بھائی, بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان, حیا کرو اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بادشاہی دی. اذ قال ابراہیم, اس نے ابراہیم سے کہا ربی میرا رب, الذی وہ جو یحیی جلاتا ہے ویمیتو اور مارتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اب تو بتا, اگر تو رب ہے تو تو بھی مار کے دکھا. مقابلہ کیا طاغوت کا خلیل نے. جی اکیلا جوان ہے, پورا شہر ہے. نہیں آپ نے غور کیا میرے جملے پہ؟ خلیل اکیلا جوان ہے, ایک طرف اکیلا اور ایک طرف پورا شہر. اور نمرود طاغوت سینہ تان کے خلیل کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے, تو مار کے دکھا. اب مفسرین پتہ کیا لکھتے ہیں, اور اسے میرے ابا جی بیان کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اس نے نا 2 بندے بلائے, اس نے نمرود نے 2 بندے بلائے ایک قید خانے, دونوں قید خانے سے. اس نے کہا کہ اس کو سزا ہوئی ہے اور اس کو سزا ہونی تھی, ابھی ہوئی نہیں ہے, اس کو ہو چکی ہوئی ہے, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں, اسے مار دو. مردہ کو میں نے زندہ کر دیا ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکا, میں پھر عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا نا طاغوت کو کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ اور مردہ کرتا ہے, اور چاہے تو زندہ کو مردہ کر دے تو چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لوں گا, اور میں کر کے دکھا. اس نے کہا 2 قیدی بلاؤ, اس کو سزائے موت لکھی جا چکی ہے, اسے چھوڑ دو. مردہ تھا زندہ کر دیا, اور یہ زندہ ہے اسے مار دو. زندہ تھا اسے مار دیا, وہ مردہ تھا اسے زندہ کر دیا. حضرت ابراہیم مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا. قالا ابراہیم, حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, میرا رب وہ جڑا مشرق والو سورج چاڑ دے, فاتی بہا من المغرب, تے مغرب وال ڈوب دے, تے تو مغرب والو چاڑ کے وہاں. غور ہے جی بات کی طرف. ہون جدو فرمایا نا تو مغرب والو چاڑ کے وہاں, ہون انہوں پریشانی بن گئی. اوتھے کہے دی نہیں چل دی, اوتھے کہے دی نہیں چل دی, اوتھے اونا دی چل دی. دل چاہے تے جاندے نو واپس بھی لے ہوندے نے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے, ان طاغوتی قوتوں کو سمجھ آنی چاہیے. وہ اتنے با اختیار ہیں کہ ادھر مولا علی اگر حضور کو نیند کروا رہے ہیں اور علی کی نماز اثر جا رہی ہے اور سورج ڈوب رہا ہے, علی کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو چہرہ رسول پہ آ رہا ہے, نبی اٹھ کے فرماتے ہیں علی رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری اثر جا رہی ہے. فرمائے علی گھبرانا, ہم ابھی اسے واپس بلا لیتے ہیں.
ہم ابھی اسے واپس بلا لیتے ہیں. اب آپ نے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, یہ طاغوتی قوتیں ختم ہو جائیں گی, ان کا اختیار آئے تو جاتے ہوئے سورج کو بلا لیتے ہیں, چڑھتے ہوئے چاند کو کاٹ دیتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی. تو میرے صاحبوں یہ طاغوتی قوتیں ہیں, جاگ کے رہیے گا, سارے جاگو میرے بچوں, ان قوتوں کا مقابلہ کرو. نبی کی ختم نبوت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا, کٹ جانا, لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور کے بعد, پھر بولو حضور کے بعد, پھر بولو حضور کے بعد, پھر بولو حضور کے بعد. ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت. نئی آواز کم ہے, تاجدار ختم نبوت. مولا جڑا اونچا ختم نبوت کا نعرہ لگائے اللہ مدینہ دکھائے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے.